بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کا یہ پروگرام جو احکام دین کے نام سے چلتا ہے اس سے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں آپ کے سوالات اور ہماری جانب سے ان کے جواب حاضر ہوں گے۔ تو آئیے آپ کے سوالات کی طرف آتے ہیں۔ آج کا سوال ہے، پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے مکے میں رہتے ہوئے یہ دیکھا ہے کہ جب خانہ کعبہ کو غسل دیا جاتا ہے تو بہت سارے لوگ اس کا پانی جو غسل سے بہتا ہے یا بچا رہتا ہے اس کو اکٹھا کر کے لے لیتے ہیں تاکہ اس سے شفا حاصل کر سکیں اور اسی طرح سے اس سے تبرک حاصل کر سکیں۔ اور اسی پر بس نہیں، وہ کہتے ہیں اسی پر بس نہیں، کچھ لوگ وہاں جھاڑو دیے جانے والے جھاڑو ہوتے ہیں، ان کے ٹکڑے ٹوٹ جاتے ہیں تو اس کو بھی اٹھا لیتے ہیں۔ اور اس سے خراب بات یہ ہے کہ کچھ لوگ خانہ کعبہ کے پردے میں سے کاٹ کاٹ کر ٹکڑے نکال لیتے ہیں، اور اس مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم تبرک حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو پوچھتے ہیں کہ یہ سارے کام جو وہاں ہوتے ہیں، کچھ حاجیوں کی طرف سے، کچھ نمازیوں کی طرف سے، طواف کرنے والوں کی طرف سے، کیا یہ درست ہے؟ کیا شریعت میں اس کی کوئی گنجائش موجود ہے یا نہیں موجود ہے؟ تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی دیکھیے، شریعت بنی ہے کب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، قرآن مجید کے نزول سے۔ صحابہ کرام اس پہ عمل کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے تھے۔ لیکن اگر کہیں ایسا واقعہ دکھایا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ کرام کے زمانے میں جو رسول اللہ کے ساتھ رہ کے دین کو سیکھے ہوئے تھے، کیا خانہ کعبہ کے غسل کے بعد اس کا پانی اکٹھا کر کے اس سے شفا حاصل کرتے تھے؟ یا اسی طرح سے یہ بھی کیا کسی سے مروی ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے کپڑے کو چوری سے کاٹ لیتے تھے اور اس کو کاٹ کے کہتے تھے کہ خانہ کعبہ کو اڑایا گیا اس کا پردہ لگانے کے لیے تاکہ اس کی حفاظت رہ سکے کچھ، اور آپ کاٹ کاٹ کے لاتے ہیں؟ یہ خانہ کعبہ کی ایک بے حرمتی جیسا، اس میں کون سے تبرک آپ کو ملنے والا ہے؟ لیکن کہتے ہیں ہم تبرک کے لیے لاتے ہیں۔ یا اسی طرح سے وہ جھاڑو دیتے ہوئے یا کچرا وچرا وہاں جو کچھ پڑتا ہے اس کو اٹھا لاتے ہیں، یا کہ مدینے کی خاک اٹھا کے لاتے ہیں۔ ایسی بہت ساری چیزیں حاجیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، آپ وہ سنتے ہوں گے، جانتے ہوں گے۔ لیکن جس کام کے لیے آپ تبرک حاصل کرنے کے لیے شریعت کا حکم ہو تبرک اس سے حاصل کرنا، تب حاصل کیجئے۔ زمزم کا پانی تو صحیح ہے، اس کے بارے میں تو حدیث وارد ہے، تو آپ اس کو لائیے، پیجئے، شفا حاصل کیجئے، اس سے کون روکتا ہے؟ لیکن آپ کہیں کہ نہیں، وہ پانی جو خانہ کعبہ کو دھلا گیا یا وہ پانی جو خانہ کعبہ کے پرنالے سے گرتا ہے وہ لے لیں، یا اسی طرح سے اور بھی چیزیں کہیں یا اس کے نیچے نہائیں، اور کہیں اس کے نیچے نہانے سے، پرنالے سے، برسات میں ایسا ہوتا ہے اس کے نیچے نہانے سے بھی ہمیں شفا ملتی ہے، یہ سب کچھ ملتا ہے۔ ان ساری چیزوں کا تعلق اس بات سے ہے کہ اگر حدیث میں کہا گیا ہے، قرآن سے حکم ملتا ہے کہ تبرک ان چیزوں سے حاصل کرو تو کرو، اور نہیں ملتا ہے تو کہاں سے اس تبرک ثابت ہوتا ہے؟ بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو حکم دیا کہ آپ آئیے اس خانہ کعبہ کا طواف کیجیے، وہاں دعائیں پڑھیے، فلاں جگہ نماز پڑھیے، مسجد میں نمازیں پڑھیے، اس کے ثواب اتنے ہیں، یہ ہے وہ ہے، توحید کا علم بلند کیجیے، اللہ اکبر کہیے، لبیک اللہم لبیک کہیے۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے حج اور عمرے میں، آدمی جاتا ہے کرتا ہے، اور اسی طرح سے تسبیح اور دعائیں پڑھتا ہے۔ لیکن یہ کہاں ہے کہ وہاں برکت کی ایک چیز یہ بھی کہ خانہ کعبہ کا کپڑا کاٹ لو تم، یا کہ پانی جو گرتا ہے اس کو اکٹھا کر لو، اسے نہاؤ یا اس سے تبرک حاصل کرو۔ تو جس چیز کا ثبوت نہیں اس سے بچنا چاہیے۔ جو چیز وہاں مناسب یہ ہے، خانہ کعبہ کا آپ نماز میں استقبال کیجئے، اللہ قبلہ اسی کو بنائیے، یہ ہے۔ یا اسی طرح سے طواف کیجئے تو صرف بیت اللہ کا طواف کیجئے، کسی اور جگہ کا دنیا میں طواف نہ کیجئے۔ اسی طرح سے احترام اس کا کیجئے، وہاں پر آپ طواف کریں، وہاں پر تسبیحات کریں، آپ وہاں پر نمازیں پڑھیں، یہ سب مطلوب ہے۔ البتہ یہ سب کام کرنا جس کو تذکرہ کیا گیا سوال میں، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ ہم تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا اس ٹکڑے میں برکت کا حاصل کرنا، اس پانی میں حاصل کرنا، سمجھنا کہ یہ پانی بہت مبارک ہے، جس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، آپ کو گمراہ کرنے کا راستہ بن سکتا ہے کہ آپ اپنے لیے برکت وہاں ڈھونڈتے ہیں جہاں پر قرآن و حدیث سے برکت کی بات نہیں کہی گئی ہے، لہذا اس سے بچنا بہتر ہے، اور اس طرح سے لوگوں کا کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔
بلکہ ایک طرح سے خانہ کعبہ کی بے حرمتی بھی اس میں پائی جاتی ہے، جس کا تصور ان کے ذہن میں نہیں آتا ہے پہلے۔ اور وہ اگر یہ کہا جائے کہ چوری کرتے ہیں تو یہ تو اور بہت بڑی بات ہے، لیکن سوچنا چاہیے کہ کسی چیز کو بغیر اجازت کے آپ کی تحویل میں نہیں، آپ کی ملکیت میں نہیں، آپ اس کو کیوں کاٹتے ہیں؟ اس سے بچنا چاہیے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات مکرم کے ساتھ ان کا کہاں ہے، ان کی جگہ کہاں رہتے ہیں؟ تو یہ سوال اصل میں اس بات سے نکلتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اور اسی طرح سے آپ کے اندر موجود ہے، ان کے اندر موجود ہے، ان کے اندر موجود ہے، سب جگہ موجود ہے۔ اور اس موجود کا معنی بھی میں سمجھا دوں، وہ کیا سمجھتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ اس کے اندر پائے جاتے ہیں، آپ یہاں پکارو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو پکارنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو سنیں گے، یا اس کے گرد طواف لگاؤ گے، سوچو کہ اللہ تعالیٰ یہاں ہے تو وہ بھی طواف ثواب کا کام ہوگا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے خانہ کی جاہلیت میں لوگ یہی تصور کرتے تھے کہ ان بتوں کے اندر ان کو پکارنے سے اللہ تک ہماری آواز پہنچتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لوگ پہنچاتے ہیں۔ اور بہت سے مشرکانہ مذاہب جو آج دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کے اندر یہی چیز پائی جاتی ہے۔ کسی پتھر کو پوچھتے ہیں، کہتے ہیں اس کے اندر موجود ہے، اس کے اندر موجود ہے، اس کو پوچھتے ہیں اس میں موجود ہے، اس کو پوچھتے ہیں اس میں موجود ہے۔ ان کے ہاں بھی یہی عقیدہ کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ تو آپ کے اس عقیدے میں، اسلام کے اس عقیدے اور کفر کے عقیدے میں کون سا فرق آتا ہے جب یہی تصور ہے؟ لیکن ایسا تصور قرآن مجید نہیں دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیں، عرش پر ہیں، مستوی ہیں، اور اپنے مخلوقات سے الگ ہیں۔ آئیے ہم آپ کو قرآن مجید کی آیتیں سنا کے بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ، الرحمن یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں۔ اور اسی طرح سے دوسری جگہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 5 تھی، ایسے سورہ حدید کی آیت نمبر 4 میں ہے هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہی ذات ہے جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا 6 دنوں میں، ثم استوی علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہوا، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ زمین میں آتا ہے اور جو زمین سے نکلتا ہے، وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، جو زمین آسمان سے اترتا ہے یا آسمان کی طرف چڑھ کے جاتا ہے، وہ معکم اینما کنتم، اور وہ آپ تمہارے ساتھ ہے جہاں جہاں تم ہوتے ہو، واللہ ما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو جاننے والا ہے۔ آپ اس آیت میں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ معکم اینما کنتم، لوگ اسی سے شبہ میں پڑھتے ہیں کہ ہم جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں، گویا کہ ہمارا وجود جہاں اللہ کا وجود وہاں پہ ہے، اور ہمارے گویا کہ یوں نتیجتاً کھینچتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ موجود ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ ثم استوی علی العرش، عرش پر مستوی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے عرش پر مستوی ہیں۔ یہ کہنا کہ ہمارے اندر موجود ہیں، ان کے اندر موجود ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان میں، عرش اس کے اوپر ہے، اس پر مستوی ہیں۔ اسی لیے حدیث میں جو آیا ہوا ہے کہ ایک لوڈی تھی، اس کے بارے میں کہ وہ یہ ہوا کہ ذبح کیا، کیا کیا، اس کے بعد اللہ کو یہ ہوا تو پوچھا گیا کہ تم یہ جانتی ہو کہ اللہ رسول کے پاس لائے کہ وہ مومن ہے کہ نہیں مومنہ ہے؟ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ جو آپ کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تو اللہ کے رسول نے اس سے پوچھا اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تو اس نے کیا کہا؟ آسمان میں، آسمان میں۔ تو اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا اس کو آزاد کر دو، اس لیے کہ وہ مومنہ ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہیں، اپنی مخلوقات سے الگ ہیں، آسمان میں، عرش آسمان میں ہے، اور آسمان کے عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ مستوی ہے۔ لیکن خاص دلیل کہ آسمان میں ہے اور عرش پر مستوی ہیں، اور بھی ہم دلیلیں دیتے ہیں، انہوں نے پوچھا بھی ہے کیا اس کے کوئی خاص دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، اور ہم یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اس کی کوئی منافی ہوتا ہے؟ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں عرش کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آمین تم من فی السماء، کیا تم معمور محفوظ ہوگے اس بات سے کہ جو آسمان میں ہے ان یخسف بکم الارض، کہ تمہارے لیے تمہارے ساتھ زمین کو دھسا دے، جو آسمان میں ہے۔ امن تم من فی السماء یرسل علیکم حاسبا، کیا تم معمور محفوظ بناتے ہو اپنے آپ کو اس بات سے
کہ جو آسمان میں ہو تمہارے اوپر خاص آندھی بھیج دے، یا اسی طرح اللہ فرماتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی طرف اچھی باتیں بلند ہو کر جاتی ہیں. تو بلند تو اوپر ہی کی طرف ہوتی ہے، نیچے کی طرف بلندی تو نہیں کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ، اللہ تعالیٰ زمین معاملات کی تدبیر کرتے ہیں آسمان سے زمین کی طرف. ایسے ہی سورہ طٰہٰ کی آیت، جو یہ سب آیتیں سورہ کوئی فاطر میں ہے، کوئی سجدہ میں ہے، اور سورہ طٰہٰ میں ہے الرحمن علی العرش استویٰ، الرحمن عرش پر مستوی ہیں. تو اس طرح سے آیتیں بہت ساری ہیں. 7 جگہوں پر قرآن مجید میں یہ آیت آئی ہوئی ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استویٰ علی العرش، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا 6 دنوں میں، پھر عرش پر مستوی ہوا. تو اس بات کی قرآن مجید میں بار بار تاکید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں. حدیث میں آیا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں نے اعتراض کیا غزوہ حنین کے بعد کہ یہ سارے جو غزوے میں غنیمت ملی تھی مکہ کے بڑے لوگوں کو اللہ کے رسول نے دے دیا اور خیانت کیا، اس میں ہم لوگوں کو نہیں دیا، تو اللہ کے رسول نے ان کو خطاب کر کے فرمایا الا تأمنونی وانا امین من فی السماء، کیا تم مجھے امین نہیں سمجھتے ہو جبکہ میں امین ہوں، امین اس کے لقب سے معروف ہوں، جانا جاتا ہوں اس کے نزدیک جو کہ آسمان میں ہے. یاتینی خبر السماء صباحا و مساء، میرے پاس آسمان سے خبر صبح اور شام آتی ہے. تو آپ نے اس کا کہا کہ میں اس کے نزدیک امین ہوں جو آسمان میں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود آسمان کے اوپر، عرش کے اوپر ہے جو آسمان میں ہے. تو گویا کہ یہ چیز اپنی جگہ پر ثابت ہے بہت ساری حدیثوں میں، لیکن اس بات کو سمجھنا چاہیے واضح طور پر کہ ہمارے کہنے کا یا اہل سنت والجماعت کے کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ آسمان میں عرش کے اوپر ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آسمان کے اندر ہے، نہ یہ مطلب سمجھنا چاہیے کہ آسمان اس کو گھیرے ہوئے چاروں طرف اس کے سے آسمان ہے، یہ مطلب بھی نہیں سمجھنا چاہیے. اور یہ چیز اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہیں، عرش یہ آسمان پر ہے. تو اسی صورت میں یہ بات نہیں، بلکہ ان سب کا اتفاق کیا ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر عرش کے پر ہیں، آسمانوں کے اوپر عرش ہے، اس پر اللہ تعالیٰ ہیں، اپنی مخلوقات سے الگ ہیں. ان کی مخلوقات میں سے کوئی بھی چیز اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے، یعنی جسے یہ آسمان بھی اللہ کی مخلوق، زمین بھی اللہ کی مخلوق ہے، ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، اور نہ ان کی ذات میں مخلوقات میں سے کوئی حصہ پایا جاتا ہے. تو گویا کہ ہمارے کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان کے اندر محیط ہے، محصور ہیں، ایسا نہیں ہے. آسمان کے اوپر عرش ہے، عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی چیز گھیرے ہوئے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہ کوئی چیز ملی ہوئی مخلوقات میں سے، نہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے کسی کے اندر پائے جاتے ہیں، اس میں موجود ہیں. یہ سارے عقیدے غلط ہیں، بلکہ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کے اوپر عرش پہ اوپر ہیں، آسمانوں کے اوپر عرش، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہیں. تو یہ بات درست ہے. اور امام مالک اس بات کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان کے اوپر ہیں اور ان کا علم ہر جگہ موجود ہے. یہ موجود کا لفظ جو آپ کہتے ہیں یہ علم کے ساتھ وجود ہے، یہ اپنی ذات کے ساتھ وجود نہیں کہ ہمارے اندر ان کے اندر، جیسے کہ بہت سے لوگوں کا عقیدہ جن کو وحدت الوجود کہا جاتا ہے، ان عقیدے والوں کو یہ عقیدہ ہے. یا بہت سے کفار و مشرکین جیسے کہتے ہیں کہ یہ اس میں اس پتھر میں موجود ہیں، اس مورتی میں موجود ہیں. یہ بات درست نہیں ہے. لہذا جو آدمی ایسا عقیدہ رکھتا ہے آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نہیں، ہر جگہ موجود ہیں، اور اسی طرح سے کہ آسمان میں کوئی معبود ایسا نہیں اس کی عبادت کی جائے، یہ عقیدہ ہی اس طرح سے غلط ہے. نہ یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف نہیں گئے تھے، نہ یہ عقیدہ جو رکھتا ہے کہ قرآن مجید اوپر سے نہیں اترا ہے. یہ سب عقیدہ رکھنے والے غلط ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول آسمان کی طرف گئے، جنت کی سیر کیا، اپنے رب سے بات کی، اور اسی طرح سے قرآن مجید اوپر سے اتارا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. اور دوسرے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی سے بہت ساری آیتیں دلالت کرتی ہیں. اور اس موضوع پر انہیں اہل سنت والجماعت کی کتاب پڑھنا چاہیے جس سے ان کی توضیح ہو سکے. اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ اپنی ذات سے موجود ہے، یہ 100% غلط ہے. اللہ کا علم ہر جگہ موجود ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ بذات خود اپنے عرش پر ہیں جو کسی چیز کے اندر نہیں ہے.
آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں پوچھ رہے ہیں ہمارے بھائی کہ کیا ایمان طاعتوں سے گھٹتا بڑھتا ہے، طاعتوں کی کمی سے، طاعتوں کی زیادتی سے بڑھتا ہے، طاعتوں کی کمی یا گناہ کرنے سے کہہ لیجئے، کہتے ہیں گناہوں سے گھٹتا ہے، اور اگر ایسا ہے تو اس کی کیا دلیل ہے؟ ہم آئیے آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی دلیل پیش کرتے ہیں، اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچا بیان کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو ایمان اہل سنت والجماعت کا، صحابہ کرام کا، سب کا عقیدہ یہی ہے کہ ایمان طاعتوں سے بڑھتا ہے اور اسی طرح سے گناہوں سے گھٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں، زیادہ کرتے ہیں ان لوگوں کا جنہوں نے ہدایت کی، ہدایت میں، یعنی ان کے اعمال اور درست کر دیتے ہیں، ان کا ایمان اور بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو صرف وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب اللہ کی آیتوں کی تلاوت ان کے اوپر کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، تو ان آیتوں کی تلاوت ان کے ایمان کو زیادہ کر دیتی ہے، یعنی ایمان میں زیادتی آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اپنے ایمان میں اور مزید بڑھتے جاتے ہیں، یعنی اچھے طاعت، اچھے نیکیوں اور کاموں کی بنیاد پر۔ اور ایمان گھٹتا ہے، اس کی دلیل جیسے قرآن مجید فرمایا گیا، آل عمران کی آیت 167 ہے، ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، منافقین کے بارے میں آیا ہوا ہے کہ جو لوگ آج یہ بات کہتے ہیں وہ کفر سے زیادہ قریب ہیں ایمان کے مقابل میں، یعنی ان کا ایمان گھٹ گیا اور کفر سے قربت حاصل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا ہے کہ جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم سے نکالا جائے گا۔ تو ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہوتا ہے، اس سے بڑا بھی ایمان ہوتا ہے۔ تو یہ ساری دلیلیں اس بات کی ہیں کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کا ایمان بڑھتا اور مضبوط ہوتا ہے، ان کا ثواب بھی بڑھتا ہے، ان کے درجات بھی بڑھتے ہیں، اور جو لوگ گناہ کا کام کرتے ہیں تو ان کا ایمان گھٹتا ہے، ان کے اوپر عقاب کا الزام آتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کو مضبوط اور قوی بنائے۔ آئیے ہم پروگرام کے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے، اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں تعاون دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بھی تعاون کرے اور ان کے کاموں کو آسان بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔